جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک آپ یک سیر علم را دامن عقل باید، ایک سیر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے؟ میرا رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا، دونوں پلڑوں کو جھکنے نہ دینا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں پلڑے رکھے. المومن غر کریم، مومن سادہ مزاج ہوتا ہے، بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو دعوے لگاتے رہیں. کہا فطرتاً تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی طبع ہے کہ وہ اعتبار کر لیتا ہے. لیکن دوسرے مقام پہ کہا بیلنس بھی کر لو. میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا. اگرچہ وہ چالاک نہیں ہے لیکن زیرک ضرور ہے، اگرچہ وہ مکار نہیں ہے لیکن بصیرت کا نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے. کہا اس کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اس کو اللہ نے چراغاں دی ہے، اللہ نے اس کو روشنی عطا کی ہے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یہ دنیا والے ہیں، یہ دین والے ہیں، اور یہ 2 تقسیمات کر دی جاتی. یہ تقسیمات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا. دونوں پلڑے برابر رکھو، دنیا بھی اور دین بھی. اصل دنیا کیا ہے؟ ملا رومی بولے چیز دنیا از خدا غافل بدن. دنیا ہے کیا؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. وہ آپ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہیں یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہیں، وہ آپ دنیا داری کر رہے ہیں. یہاں مقصد لوگوں کے دل اپنی طرف موڑنا، لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کرنا، لوگوں میں اپنے آپ کو محبوب اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا مقصود بنانا، اپنے بت کو تراشتے رہنا کہ لوگ پوجا پاٹ کرتے رہیں. یہ ممبر پہ دکانداری ہو رہی ہے. اور دوسرا دکان پہ بیٹھا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑتا. میرے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو دنیا اور دین یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو دین اور دنیا 2 الگ الگ خانے نہیں ہیں. اسلام ترک دنیا سے روکتا ہے لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے. رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم گھر بار چھوڑ دو، تم بستی چھوڑ دو، تم کوہ و غار کی زندگی اختیار کرو. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. ابھی بات ہو رہی تھی، حضور نے مواخات قائم کیے مدینہ المنورہ میں، 2 مرتبہ قائم کیے. ایک دفعہ حضور نے مکے میں قائم کیے تھوڑے صحابہ کے درمیان. اور مواخات مدینہ یہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے، اور یہ ایک الگ مضمون اور عنوان ہے کہ 2 افراد کو، ایک انصار لیا اور ایک مہاجر لیا، اور حضور نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی. تو حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان حضور نے مواخات قائم کی. تو جن کے ساتھ بھائی چارہ تھا وہ پھر حال پوچھنے جاتے تھے کہ میرے بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی گئے حضرت ابو درداء کے گھر. تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی بیوی وہ عام سے کپڑوں میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن یہ کیا ماجرا، میلے کچیلے واجبی سے کپڑے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے، عورت آراستہ ہو. حضور نے فرمایا کہ عورت کی خوبیاں بیان کی کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے اس کو تو اس سے خوش کر دے. وہ اس کا لباس اور طرز زندگی ایسا ہو کہ مرد کے لیے مسرت، خوشی اور سرشاری کا ذریعہ ہو، تاکہ اس کی نظر یکسو رہے اور اس کے خیالات پراگندہ نہ ہوں، اس کی سوچوں میں آوارگی نہ آنے پائے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ، اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خیر حضرت ابو درداء آئے تو کھانا لائے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائیے. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. تو نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑا جا سکتا ہے. تو انہوں نے روزہ افطار کر لیا، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. رات پڑی، سونے لگے. تو حضرت ابو درداء مصلی بچھا لیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا. اللہ اکبر. یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے. آج تو پھر فتویٰ متوجہ ہو جاتا نا کہ اس نے مجھے نماز سے روکا ہے، یہ دارا اسلام سے خارج ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مہمان ہو، مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا، چلو میں سو جاتا ہوں. سحری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے، ان کو اٹھایا، بیدار کیا. تہجد پڑھی دونوں نے. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا، تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو. تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے.
تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ بات چھڑی اور پھر دونوں چلتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے۔ خوشا وہ وقت کے فیض عام تھا ان کا، خوشا وہ وقت کے بطح مقام تھا ان کا۔ کیسے وہ لمحے تھے! آج تو کوئی مسئلہ ہو تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے، درد ہو تو سنائیں کس کو، زخم ہو تو دکھائیں کس کو، کہانی ہو تو کہیں کس سے، دکھڑے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھیں، کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں، کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے، اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو درداء نے اپنی بات کہی۔ تو میرے حضور نے کیا کہا سنو، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدق سلمان، کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو، رب کا حق بھی ادا کرو۔ اور حضور نے ایک شخص کو دیکھا، وہ سخت کمزور ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، تم بہت کمزور ہو؟ اس نے کہا کہ بہت ساری مصیبتیں ہیں جو میرا رخ کر رہی ہیں۔ تو میرے حضور نے کہا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ اللہ اکبر، یہ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین ہیں۔ حضور تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتے۔ کہا کہ تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے؟ کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں، آخرت میری صاف ہو جائے۔ تو بڑے دکھڑے ہیں، بڑے غم ہیں، بڑی اذیتیں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں جس نے مجھے کمزور کر دیا۔ تو بظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی، آخرت صاف کر لی۔ لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جب تک ترازو پورا نہیں رکھو گے، جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے، تم آگے کبھی نہیں بڑھ سکو گے۔ یار میں تو سفر پہ نکلتا ہوں تو میرا ساربان گاڑی روک کے کہتا ہے میں نے ہوا چیک کروانی ہے، کسی ٹائر میں ہوا کم نہ ہو۔ مجھے تو لگتا نہیں، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے گاڑی ڈول رہی ہے۔ یار ایک ٹائر میں ہوا کم ہو تو سفر نہیں ہو سکتا، تو کہیں ٹائر پھولا ہو اور کہیں چپکا ہوا ہو تو تم سمجھتے ہو مدینے پہنچ جائیں گے، مدینے نہیں پہنچ سکتے، تم تو کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، دونوں ترازو کے پلڑے برابر رکھو، دونوں ٹائروں کے اندر ہوا پوری رکھو، پھر تمہاری گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے مکے بھی پہنچے گی، مدینے بھی پہنچے گی۔ اس لیے کہا کہ تم نے امت وسط بننا ہے، اپنے دامن کو کبھی بھی دائیں بائیں جھکنے نہیں دینا، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونے دینا۔ طاعت اور خدمت خلق کے مابین بھی عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، مجھے کیا، میں تو حج بھی نہیں کیا، اس کے پیسے بھی غریبوں کو دے دیے ہیں۔ وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کہ جناب قربانی کے پیسے بھی اگر غریبوں میں دے دیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، ان کی مدد ہو جائے۔ تو وہ اس خدمت خلق میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، اور جو عبادت والے ہیں انہیں ہمسائے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک بستی میں شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں۔ کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اس کے سمیت ہی بستی کو لٹ کے رکھ دو۔ یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیا۔ کائنات کے اندر آپ کو ایسا کوئی محبوب نہیں ملے گا جیسے حضور ہے۔ آپ نے عشق اور محبت کی لوک داستانیں بڑی سنی ہوں گی، لوگوں نے نہریں بھی کھودیں، لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو۔ کائنات میں یہ انوکھا باب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ میرا لعاب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ یعنی تمہارا یہ پہلو بھی، تم عاشق رسول بھی ہو لیکن ہمسایوں کا بھی تو خیال رکھو۔
تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے میلاد کا، لیکن اگر ہمسایوں کے گھر میں اندھیرا ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغاں نہیں کر سکے، غریب ہمسائے کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو، آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا، میلاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا۔ اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو، نہ تو عبادات کے زعم میں تم خدمت خلق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو، رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جاؤ، اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مذاق اڑانے لگو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ادارت المصطفیٰ دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے، اور امت وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسخ کرنا شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو بازو جھکنے لگتے ہیں، تو میرا اللہ مدد کرتا ہے، نصرت دیتا ہے۔ تو کبھی ہمارے کسی بازو پہ فتویٰ بھی آ کے جو ہے وہ زور ڈالتا ہے، کبھی کسی فتوے کا میزائل لگتا ہے، لیکن ہم تو بلے شاہ کی بولی میں کہتے ہیں بلیا لوکی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آنکھ۔ ہمارا کام الجھنا تھوڑا ہے، ہم نے تو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے، اور ہماری منزل تو مدینہ ہے، ہم نے تو اس کی طرف عازم سفر رہنا ہے۔ ادارت المصطفیٰ ایک فکر کا نام ہے، اور وہ فکر جو مدینے کی ضیاؤں سے پھوٹتی ہے، گنبد خضرا کے جمال کی روشنی ہے، اور وہ مصطفی نہیں ہو سکتا جس کے دونوں بازو میں سے ایک بازو شل ہو۔ حضور کی امت سے جس کو پیار نہیں ہے، حضور کی امت سے جس کو محبت نہیں ہے، حضور کی محبتوں کا کبھی بھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کے بچوں سے تم پیار کرتے ہو اس کا باپ تم سے پیار کرتا ہے۔ اگر تم چاہو کہ حضور ہم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کرو۔ تو ایک امت بنو، دوسرا امت وسط بنو، تو پھر دیکھنا تمہاری شاہین صفت پرواز اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گی۔ تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا، اور تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تیرا تو مطمع نظر، تیرا تو ہدف ہی کچھ اور ہے، تو دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا تیرے لیے ہے۔ تو خواہشات کا دیوانہ نہیں ہے، بلکہ خواہشات تیرے پیچھے دوڑیں گی، اور زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، تو ان کا ہو کے دیکھ، زمانہ تیرا ہو جائے گا۔